مجھے آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی اہمیت اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار انسٹنس یہ کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس میں اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا جس سے وہ ڈی سیٹ ہوئے تھے میاں والی سیٹ، بنیادی جہاں سے کام جو بیسک اسٹرکچر ہے، ایڈیفس نہیں کہتے آپ، بیسس کہتے ہیں، وہاں سے پھر الیکشن کمیشن میں جو اس کے بعد ٹرائل ہوا وہ کرمنل کیس جو تھا جس کے تحت سزا ہوئی، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اب وہ اس کی وجہ سے پھر جیل میں چلے گئے، آف شوٹس ہیں وہ سب، لیکن بنیاد کو چیلنج کیا گیا۔ اگر یہ فار انسٹنس کیونکہ جب یہ کیس فائل کیا گیا تھا تو اس کے دوران ہی الیکشن کمیشن نے ایک اور پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی تھی کہ آپ کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ اس کی بیسس پہ اب آپ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے۔ تو تب انہوں نے اس پروسیڈنگز کو بھی ساتھ چیلنج کر کے لاہور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کر دی۔ سو آپ کے پاس دو پٹیشنز تھیں، ایک اوریجنل آرڈر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ جو 5 ممبر بینچ تھا ان کے خلاف، اس میں ساتھ پارٹی چیئرمین والی پروسیڈنگز بھی ایڈیشنلی ایڈ ہو کے وہ چیلنج کر دی انہوں نے۔ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، کیونکہ میں وہیں پہ تھا، میں نے وہ سنا کیس، علی ظفر صاحب آرگیو کر رہے تھے، تو ان سب ججز نے ایک کویشچن کیا کہ آپ نے اس سے تقریباً 70-80% ملتا جلتا کیس جو ہے آپ کا ادھر بھی ہے، کیونکہ باقی پریئرز ہوئی ہیں، اس میں 2 نئی پریئرز آپ کی ایڈ ہوئی ہیں، تو وہ آپ نے ادھر چیلنج کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس میں علی ظفر صاحب نے کہا نہیں اس میں 2-3 ہماری نئی چیزیں بھی ہیں، تو سملر ایگزیکٹلی نہیں ہے۔ ایک قانون میں پرنسپل ہوتا ہے ریس سب جوڈس اس کو کہتے ہیں، کہ ایک جگہ پہ آپ سیم کیسز 2 جگہ نہیں فائل کر سکتے، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری کنڈیشن یہ ہے ایک تو پارٹیز ساری سیم ہو، پلس پریئر جو آپ نے مانگی ہوئی وہ بھی ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہو۔ تو وہ پھر علی ظفر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آئیڈینٹیکل پریئر نہیں ہے، اس میں نئی چیزیں 2-3 نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں۔ خیر، لیکن ہائی کورٹ نے کہا لاہور نے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے یا وہاں چلانا ہے یا یہاں چلانا ہے، کیونکہ بیسک آرڈر جو نیچے والا ہے وہ سیم ہے، جس وجہ سے پروسیڈنگز ملٹیپل نہ ہو جائیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے میرے خیال سے 1 سال یا 10 مہینے پہلے درخواست دی تھی، اور لکلی اس دن بھی میں کورٹ میں تھا جب فرسٹ ڈے ہیئرنگ ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا، گورنمنٹ نے آ کے اپوز کر دیا ای سی پی نے کہ نہیں یہ وڈرا نہیں کر سکتے سارا کچھ، تو وہ پھر چلتا رہا، کیس چلتا رہا، تو آج 11 مہینے بعد اس کی ججمنٹ آئی ہے کہ نہیں آپ وڈرا نہیں کر سکتے، آپ تو یہ فورم ویسے کس کی مرضی کا ہوتا ہے، یعنی کہ عدالت پابند کر سکتی ہے؟ چوائس آف فورم ایک تو ڈیٹرمن ہوتا ہے آپ کے جو ریسپونڈنٹس کی ریزیڈنس ہوتی ہے اس سے، اور ساتھ ساتھ جو ڈومیننٹ کاز کہتے ہیں ہم اس کو لیگل ورڈ میں، کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ اب یہاں پہ میری نظر میں ایز اے لائر جورسڈکشن جو تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کی بنتی ہے۔ ریزن از کہ پنجاب کی سیٹ تھی، اگر فار انسٹنس سندھ کی سیٹ ہو تو آپ پھر سندھ ہائی کورٹ جاتے ہیں، تو یہاں پہ میری نظر میں آپ کو پنجاب میں شروع میں ہی جانا چاہیے، کیونکہ جورسڈکشن پنجاب کی بنتی ہے، وہاں سے ارائز ہو رہی ہے، سیٹ میاں والی کی تھی، کے پی کے کی نہیں تھی یا اسلام آباد کی نہیں تھی، تو میری نظر میں پنجاب کی بنتی ہے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا نہیں آپ یہاں چلائیں۔ اب آئی ڈونٹ نو لاہور ہائی کورٹ میں اب کیس لگے گا، کیونکہ وہ لارجر بینچ ہے، وہ اب چلتے ہیں نہیں چلتے، وہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا، لیکن اس آرڈر کو اب یو کین چیلنج اٹ ان آپ فردر پروسیڈنگز میں، آپ اپیل سٹیج میں جا سکتے ہیں، جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو اس کے بعد جو 11 دسمبر کو ہونی ہے سماعت توشہ فوجداری کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی، آج کی جو کارروائی ہے وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کا اس سے کچھ نہیں لیا لینا دینا۔ ہاں، اگر یہ سارا کچھ الاؤ ہو جائے ریٹ تو پھر تو وہ انفرکچوس ہو جائے گی نا، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اب وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں یہ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، کیونکہ سینٹینس ہوئی ہوئی ہے سسپینڈ، جی، تو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کی کنوکشن بھی سیٹسفائیڈ ہونی چاہیے یا سسپینڈ ہونی چاہیے ججمنٹ، تو اب کیونکہ الیکشن کوالیفائی کرنے کے لیے یہ جب تک نہیں سیٹسفائیڈ ہوگی تو چیئرمین پی ٹی آئی قاسم کے والد صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو اس وجہ سے یہ اب 11 کو لگا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہم تیار ہو کے نہیں آئے ہوئے، ہمیں ٹائم دیں، تو آج وہ آرڈر پڑے نا، اس میں جج صاحب نے لکھا بھی صحیح کہ آپ کیا تیاری کر کے نہیں آئے، تو اگر نہیں کرے گئے تو میں ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ اب 11 کو اگر وہ الاؤ کر دیتے ہیں، وہ ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے، تو ہی از کوالیفائڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن، چیئرمین پی ٹی آئی، لیکن اگر وہ نہیں الاؤ کرتے تو پھر ہی کی ناٹ۔ ادر کوسچن ریگارڈنگ توہین الیکشن کمیشن بھی، لیکن میں چاہوں گی کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جو درخواست ہے اس کی طرف جائیں۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں، اور دوسری طرف جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس کل ہونے جا رہا ہے۔ مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ 14 ڈیز گزرنے کے باوجود ان کی درخواست ٹیک اپ کیوں نہ ہوئی جسٹس مظاہر؟ دیکھیں، اگر میں اس کو دیکھوں تو میرے خیال سے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل صرف میرا آپ کا یا باقیوں کا نہیں ہے، یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ایون ہمارے ججز پہ بھی ہے، کیونکہ دے آر سٹیزنز آف پاکستان، اور یہ مجھے بالکل بات پریشانی کی لگ رہی ہے۔ آئی مین ان کا جو 184(3) کی پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی بالکل فکس ہو جانی چاہیے تھی، اس پہ بالکل وہ لگ نہیں رہا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اگر پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر پاس ہوتا ہے
تو پھر ان کی اگر پٹیشن نہیں لگے گی تو میرے خیال سے یہ مس کیریج ہوگا جسٹس کا. اس وجہ سے پہلے ہمارے ہاں ماضی میں کیا ہوتا رہا, ایون ہمارے چیف جسٹس صاحب جو قاضی فائزیسا صاحب ہیں, ان کے کیس میں کیا ہوا تھا, جب انہوں نے 184(3) کی پٹیشن فائل کی تھی اپنی پروسیڈنگز کے خلاف ریفرنس میں, تو وہ پٹیشن انٹرٹین ہو گئی تھی ایک تو جلدی, پلس اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تو ہم اس کو نہیں چلائیں گے. حالانکہ اسٹے آرڈر بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے نہیں چلایا تھا کہ پروپرائٹی ڈیمانڈس کے ہم پہلے ڈیسائیڈ کریں یہ ریفرنس یا کمپلینٹ جو ہے یہ کیا قانونی طور پہ آئینی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سو مظاہر نقوی صاحب کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی پہلے آپ 184(3) کی پٹیشن سنیں, اس کو ڈیسائیڈ کریں, پھر آپ پروسیڈنگز کریں سپریم جوڈیشل کونسل کے. اگر یہ نہیں ہوگا تو میری نظر میں اٹ ول بی اے مس کیریج آف جسٹس. واٹ اباؤٹ جسٹس اعجاز الحسن کو جوڈیشل کونسل سے الگ کرنے کے لیے جو آئینی پٹیشن آئی ہے, اعتراضات اور بھی اٹھ سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل؟ نہیں, وہ تو دیکھیں وہ بائی ورچو آف لا ہے ممبر, تو ان کو ہٹا آپ کیسے سکتے ہیں انلیس ان کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, تو وہ خود ہی ریکیوز کر دیتے ہیں ججز نارملی, لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتے آپ. یہ جو ملاقات ہے یہ آپ کے خیال میں کس گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر ہوئی ہوگی؟ اور دانیال عزیز صاحب اب کچھ بولنا بند ہو گیا کیونکہ ہدایت جاری کی گئی نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ کوئی پبلک لیول پر اس طرح کی بات کسی کے حوالے سے نہیں کرے گا, لیکن آپ کے خیال میں اختلافات مزید واضح ہوں گے یا نواز شریف صاحب ٹیکل کر لیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو چودھری پرویز الہی صاحب کا تو میرے خیال سے وہ چیپٹر جو ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے وہ کلوز ہو چکا ہے, وہ ضم ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. وہ اور ان کے جو والد صاحب تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں اور باقی جو جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے وہ سب ضم ہو گئے. میرے خیال سے اب وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں, ان کی اس طرح انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے, تو وہ اس حساب سے وہاں پارٹی کے اندر رسپیکٹ بھی انجوائے کرتے ہیں. اور کیونکہ اب جو پچھلے انہوں نے 4-5-6 مہینے جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے اور پریس کانفرنس نہیں کی, تو میرے خیال سے وہ ایک آپ کا جو پارٹی کے اندر سٹیٹس ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ بہت زیادہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے اس طرح کی سیکریفائسز سے. اور جہاں تک دیکھیں ان کی بات ہے, دیکھیں کیونکہ ان لوگوں کا الائنس ہو گیا تھا, ایون جو پنجاب میں حکومتیں بھی نہیں بنی تھی, شجاعت صاحب کا اور جو PMLN تھی جو ان کے ساتھ کاف لیگ تھی وہ ملا کے, تو میرے خیال سے اب ان کا الیکشن کا بھی یہی پلان ہے کہ یہ, کیونکہ ظاہری بات ہے کافی ایگریمنٹس ہوئے ہوں گے, فارمل ہوئے ہوں گے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, یہ ہم آپ کو سیٹیں دیں گے, تو اسی کی آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال سے ان کی کیپیسٹی بھی اتنی تھی کہ 2-3 سیٹوں والی ہی پارٹی رہ گئی ہے میرے خیال سے مسلم لیگ کاف, اور وہی وہ چاہ رہے ہیں ان کو وہ مل جائے, اس میں سے میکسیمم جتنی بھی بارگین کر سکتے ہیں. So who is next in Punjab then? IPP, you see them coming close to Muslim League Noon? نہیں, میرے خیال سے IPP کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی ہوگی, اور اس کا فوکس زیادہ میرے خیال سے ساؤتھ پنجاب پہ ہوگا کہ وہاں سے کچھ سیٹیں جو ہیں نکل آئیں, اور پھر IPP جس طرح باپ پارٹی اور جس طرح MQM ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو IPP کا بھی مقصد وہی ہوگا, وہ کائنڈ آف پریشر گروپ کے حکومت کا حصہ ہے بھی صحیح, اور لیکن کسی وقت بھی جا بھی سکتے ہیں اور بازی پلٹ بھی سکتے ہیں. تو میرے خیال سے شجاعت حسین بھی اپنی پارٹی ضم کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, آج صرف سیٹ نہیں, میرے خیال سے یہ صرف سیٹ ایڈجسٹمنٹ تک کی حد تو کہ اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی رکھیں گے کہ بارگیننگ پوزیشن میں یہ بھی رہیں فیوچر میں, جو ایک رول پلے کرنا ہے IPP نے یہ بھی وہ رول پلے کر سکے, اور جس طرح چلیں گے اوبر اور اس کی طرح جو چلتی ہیں کریم کی گاڑیاں, یہ ساری پارٹی ٹانگا پارٹی ہے, 2 بندے انہیں سیٹیں لی ہیں اپنا, اور یہ بھی اسمبلی کی اور 3 صوبائی, اور یہ سیٹیں بھی انڈیپینڈنٹلی نہیں جیت سکتے, کیونکہ دیکھیں پرویز الہی صاحب کا بہت زیادہ ہولڈ ہے ادھر وہاں پہ گجرات میں. جب PTI کے ساتھ ووٹ بینک آئے گا تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ, ایون یہ اکٹھے مل کے بھی مجھے لگتا ہے نہیں ہے یہ سیٹ نکالیں, لیکن کمپٹیشن شاید کر لیں, تو اس وجہ سے ان کی مجبوری بھی تھی الائنس. اور جہاں تک دانیال عزیز صاحب کی بات ہے, دیکھیں دانیال عزیز صاحب میرے خیال سے ہی فیلٹ لیفٹ آؤٹ, اینڈ دا ریزن از کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے جو بہت ساری ان کی لیڈرشپ میں کسی نے نہیں دی. انہوں نے توہین عدالت سے سزا لی ہے, 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن لی ہے, طلال چودھری صاحب بھی, اور اس وجہ سے ظاہری بات ہے جب اتنا بڑا آپ کھل کے آئیں اور اس وقت کی سٹنگ ججز کے ساتھ آپ سینگ پھنسا لیں, تو پھر اس کے بعد اس کی ان کو سزا ملی, انہوں نے بڑا وہاں فیس کیا, تو ہی واز ایکسپیکٹنگ جان لیوا حادثے سے گزرے. جی بالکل, ہی واز ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ان ریٹرن, جب ان کو لگا وہ اگنور ہو رہے ہیں. اور یاسین اقبال صاحب میرے خیال سے شاید اپنے بیٹے کو آگے لانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی عجیب سی منطق دی کہ میرا بیٹا باہر سے پڑھا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ سیٹ ڈیزرو کرتا ہے. میں کبھی پڑھا تھا, سچ جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن خیر انہوں نے یہ ریزن دیا, تو وہ ابھی دیکھا جائے. لیکن آئی تھنک دانیال عزیز صاحب فیلٹ کہ میرے خیال سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اگر آپ دیکھیں ان کا رائٹ بنتا تھا. اچھا, ووٹ زیادہ تقسیم ہوگا اگر اب ہم حلقوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اختلافات ہوتے ہیں پارٹی کی سطح پر ٹکٹ کے حوالے سے,
تو جب کیمپین ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ایک رویہ اختیار سرد مہری والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, تو یہ چیزیں بھی بالکل, یہ فیس تو کرنی ہماری پڑیں گی. پالیٹکس کا دیکھیں پارٹ ہے. ظاہری طور پہ تو الائنس ہو جاتا ہے, اوپر والی لیڈرشپ کی مجبوری میں آپ کر دیتے ہیں, لیکن نیچے ویسی کیمپین نہیں ہوتی. بڑی دفعہ وہ کینڈیڈیٹ کو پارٹی کو ہروا بھی دیا جاتا ہے. اب جیسے فیصل آباد میں دیکھیں تھوڑے نون لیگ کے اندر کتنی ہے, مختلف ڈویژنز میں, یہ تو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو آگے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس طرح لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے بڑے بڑے ٹارگیٹس جو ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال سے اور یہ کسی پارٹی سے الائنس نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ان کے اپنے پرانے لوگ جو لوگ ہیں وہ ان سے ناراض ہوں گے. یہ میرے خیال سے 2 سیٹوں پہ تو چلیں یہ کر لیں گے کچھ, لیکن آگے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے الائنس بن رہے ہو یا آئی پی پی کے ساتھ الائنس بن رہے ہو. آئی پی پی کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہے, وہ برین چائلڈ ہے, اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اچیو کرے گی, پھر وہ اس طرح استعمال ہوگی.